دیس میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا. لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے. پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کچھ نہ ہوگا, اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کچھ نہ ہوگا, اور رات کو دن بنا کے بھی کچھ نہ ہوگا, کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی, اور مظلوم سے اللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو, مظلوم ایک برادری ہے, اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں. مظلوم ہونا شرط ہے, اللہ اس کے ساتھ ہے. اور ظالم بھی ایک برادری ہے, اس کے لیے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے. پر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کے رندے پھر جاتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ اپنی ذات سے شروع کریں, حکومت کا انتظار نہ کریں. آپ اپنی ذات سے شروع کریں. آج کے بعد میں اس اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی, کوئی وکیل عورت, کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو, کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو. ہم یزید کو سب گالیاں دیتے, حسین کے لیے اب بھی آپ رو رہے تھے, لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کی تقویت ملتی ہے, حسین کو نہیں ملتی. حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا, اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا. اب یہ قلم میں آپ کو دے رہا ہوں, لکھ لو. اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو, یہ دنیا مٹ جائے گی, موت مٹا دے گی. ایک دن کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ طارق جمیل کون تھا, اور احمد قیوم کون تھا, اور چشتی صاحب کون تھے, اور صدر صاحب کون تھے. قبریں مٹی میں مٹی بنا دیتی ہیں. یہاں کی ہر عزت دولت شہرت کی آخر انتہا یہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں. جاؤ بادشاہوں کی قبروں پر دیکھو, کھود کے دیکھو, خاک کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اب ہم سب مل کر توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم سچائی کے ساتھی بنیں گے, نماز نہیں چھوڑیں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے, بچوں کو حلال کھلائیں گے. حرام کا لقمہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا, اور حلال کے لقمے پر کبھی خزاں نہیں آتی. ظلم کے پیسے پہ کبھی پہاڑ نہیں آتی, اور حلال پیسے پر کبھی خزاں نہیں آتی. ظالم کے لیے اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں, اور مظلوم کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے. جو اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا اس کے بچے نہال رہیں گے, آباد رہیں گے, خوشحال رہیں گے. جو اوروں کے منہ سے نوالا کھینچ کے کھلائے گا وہ خود بھی تڑپے گا اور اس کی نسلیں بھی تڑپیں. تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کریں, پچھلی پر توبہ کر لیں, کہ ایک دیس بنے گا جہاں ماں کی عزت ہوگی, بیوی کا احترام ہوگا, بیٹی کی سر پہ چادر کو کوئی نہیں کھینچے گا. میرے تلمبا میں رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تو اس نے 3 بازار حسن بنائے, ایک ملتان میں, ایک کہروڑ پکا میں, اور ایک تلمبا. تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے, اس کے ساتھ ہی میرا گاؤں. تو ایک زمانے بعد خیال ہے کہ کسی کی بیٹیاں ہیں, پتہ نہیں کس مجبوری نے ان کو اس گھنگرو پہنائے ہیں. میں نے تو جب ان سے مل کر حالات سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ طوائف ظالم ہے یا وہ سردار ظالم ہے جس نے گھنگرو پہنا ہے, یہ وہ معاشرہ ظالم ہے جس نے اس غریب کی بیٹی کو گھنگرو پہنا ہے. میرا تو کلیجہ پھٹ گیا. بات کی ہمارے ایک ساتھی نے کہ میری بیٹی ہو, ہم آپ پہ حضرت بی بی فاطمہ کی چادر چڑھانے آئے. کوئی تقریر ہے, ایک جملہ, ان بچیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے, پہاڑ پتھر پگھل رہے تھے ان کے آنسوں. یہ دیس بڑا پیارا ہمیں ملا تھا, جغرافیائی لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے, معدنیات سے بھی عجیب و غریب ہے, اور انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے. ہم سب توبہ کریں, لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں, لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں. بڑا اوکھا معاملہ ہے, بڑی اوکھی عدالت. اللہ کی اپنی عدالت بڑی سوکھی ہے, لیکن لوگوں کے حقوق کی عدالت بہت خوفناک ہے. اور آپ اسی عدالت میں ہر وقت سٹینڈ کر رہے ہیں, ہر وقت 30-35 سال اسی کے اندر کھڑے ہیں. اگر آپ کا قلم نہ بکا,
آپ کا ضمیر نہ بکھا، آپ کے ایمان پہ ظلم کا داغ نہ لگا، تو آپ سب اپنے وقت کے جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی اور یہ رابعہ بصری، لیکن اگر یہ بک گیا پھر بڑے گھاٹے کا سودا، بڑے گھاٹے کا سودا۔ بھائی ہم اس مبارک مہینے میں توبہ بھی کریں اللہ کی بات